ہمارا اتنا ہی انٹروڈکشن ہے، ہمارا اتنا ہی تعارف ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور ہماری تقریر کا خلاصہ اور میسج شروع میں ہی اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا ہی ہے، اے دیوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے عزیزان گرامی وقار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی عزت کے ساتھ پہرے داری کی وفاداری انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، بے باک بنا دیتی ہے، دنیا کی طاقتوں سے وہ خوف کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں، کوئی نہیں، تنہا چلتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا، مئو گھوسی میں میں حاضر تھا، ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے، ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں، بلڈوزر والا راج ہے، تو آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، اور آپ یہاں اسٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے، کوئی دقت تو نہیں ہے؟ اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا، ہم نے آج ان کو جواب یہ دینا تھا، وہ تو مئو تھا، گھوسی تھا، ہم تو اجودھیا بھی پہنچ گئے، ہم تو آفیشیل اجودھیا پہنچ گئے، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز گونجے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار نوجوانوں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، اگر یہ بیداری باقی رہی اور بڑھ گئی تو انشاءاللہ انقلاب کو آنا ہے، اندھیرے کے بعد اجالے کو طلوع ہونا ہے، اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی، کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت گا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، نا امیدی اور مایوسی کی طرف مت جانا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے 1400 سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی بھی، ہر زمانے میں یہ حالات رہے ہیں۔ بعض حضرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے، تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں، بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں ہی تھے، بدر کے میدان میں بھی مائنورٹی میں، احد میں بھی دیکھیں، خندق میں بھی دیکھیں، اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنورٹی اگر دیکھنا ہو اقلیت، وہ کربلا کا میدان ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوہ نہیں رہا، آج بھی مسلمانوں کو شکوہ نہ ہو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلوی کی ایک آواز آتی تھی، امام اہل سنت فاضل بریلوی کی آواز، جو امت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگہ کس بھی یہ کہتی تھی، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے
تو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے سنیو، اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے۔ بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے۔ ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں، زندگی میں کبھی ناموں سے رسالت پر سودا نہ ہونے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں، ایک سروے کے مطابق، پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان ہیں۔ عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا، عرب بڑی تعداد میں ہیں، لیکن سروے میں ایک آ گیا ہے سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے عزیزوں انہی بزرگان دین کی صحبت پر ہے، یا علماء کاملین کی صحبت پر ہے۔ آج مجھے اس بات کا فخر ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے، چاہے وہ دوا دے کر کے یا انجیکشن دے کر کے، سن کرتا ہے، پہلے بے ہوش کرتا ہے، اس کے بعد چیز پھاڑ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کبھی چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں، یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد چیر پھاڑ کیا جاتا ہے۔ یہ دستور ہے آپریشن تھیٹر کا، اسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے۔ کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے نشہ دیا جاتا ہے، پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، اور برسوں سے امت مسلمہ کو نشہ دیا جا رہا ہے۔ صرف ہیروئن کوکین کا نشہ نہیں ہے، افیون چرس گانجے کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی ایک نشہ ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے۔ اس پوری امت کو اس نشہ میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے، اور سالوں سے نشہ میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا۔ صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں۔ اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، اسلام، قرآن اور اللہ کی ذات پر بھونکا جائے، پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے، جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو ناپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا، یورپ میں بھی کر کے دیکھا، جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرائی گئی، پھر منظر کو دیکھا کہ کتنے جاگے ہیں، کتنے سوئے، بیدار کتنے۔ میرے عزیزوں، عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، وہ ایک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہاں سے کوئی کتا بھونکا ہمارے ملک سے تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشہ تو تمہیں دیا ہے اور نشہ ہمیں بھی دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی، اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں ہے۔ اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا، یاد رکھنا تمہارا چیر پھاڑ نہیں ہو سکے گا، آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، خاص طور پر میں یو پی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہو تو نکال پھینکو، ہماری تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے۔ تمہارے لیے خوف کا ماحول راس نہیں آتا، سیب نہیں دیتا۔ اگر کہیں موب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے، کسی کا گھر توڑ کر کے اس کی بربادی کو وائرل کیا جائے اور تمہارے دلوں میں دہشت ڈالی جائے تو نکال پھینکو اس خوف کو۔ ڈر کے مارے اپنی ٹوپیاں چھپانا، ڈر کے مارے اپنی داڑیاں چھلا دینا، ڈر کے مارے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا، یہ حرکتیں مت کرو۔
बल्कि फिर सीना से पर होकर मैदान में उतर आओ और दुश्मनान इस्लाम को ये जवाब दे करके सुनाओ कि ये जो तुम छोटे मोटे हरकतें करके हमारे दिलों में दहशत डालना चाहते हो, ये हमारी पुरानी तारीख है। हम उस कौम से वाबस्ता हैं जहां हर साल मुहर्रम में हमें करबला की दास्तान सुनाई जाती है, हमें हर साल हुसैन आजम की कुर्बानी सुनाई जाती है। इसलिए नहीं कि छाती पीट पीट करके रोए इमाम हुसैन पर मातम करे, मुहर्रम में करबला की दास्तानें इसीलिए सुनाई जाती है कि हमारा हर बच्चा कट जाने के बाद भी ये अज़्म लेकर के तैयार रहे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस मेरे ये तमीदी कलमात से मैं अक्सर अपनी तकरीर की शुरुआत इसी बात से करता हूँ कि तुम अपने दिल से खौफ निकालो, डर निकालो। याद ही के स्टेज की बात है, एक तकरीर हुई दूसरे दिन स्टेज पे मौजूद, यहाँ तो बड़े जिम्मेदार उलमा हैं और इन्हीं के मेहरबानी और इनायत से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है गब्बर साहब भी बैठे हुए और नाम से ही लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। एक मौलाना साहब ने मुझे दूसरे दिन कहा कि आपके साथ बैठा था और लब्बैक लब्बैक ज्यादा नारे लग रहे थे, दूसरे दिन पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, थाने में बुला लिया, कहा केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ये फला जगह का तुम नारा लगा रहे थे, हमारे पास वीडियो आई। हमने उनसे कहा क्या आप डरे हुए हैं कि लब्बैक का नारा लगाने पर आप पर केस हो रहा? कहा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है? लब्बैक कहने पर अगर तुम्हें हथकड़ियां लगाई जाए, फख्र के साथ जाओ और बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, मैं आपका नाम लेकर थाने में आया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बस चंद बातें आपके सामने ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मुतालिक अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि लंबी तकरीर का वक्त नहीं, उलमाए किराम गर्मी में भी बड़े परेशान हैं और आप लोग भी परेशान होंगे, जितनी देर बैठेंगे पसीने में शराब होगा। ये मैं बात जानता हूँ, ऐसी आप नाखानों को भी कहते रहते हैं। नबी